اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسانی طبیعت کا ایک مزاج ہے، تھوڑی سی بھی گرد کسی شخص کے چہرے پر لگ جاتی ہے، بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کوفت اسے ہوتی ہے جب تک اسے وہ صاف نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک اسے سکون میسر نہیں آتا۔ پڑھا لکھا آدمی ہو، وزادار ہو، مالدار ہو، اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہوں، لیکن اگر اس کے کپڑے ٹھیک نہ ہوں تو اسے کہیں جانے کا کہا جائے تو وہ کہتا ہے میاں پہلے مجھے کپڑے چینج کر لینے دو، اور جب وہ غسل کر لیتا ہے، کپڑے تبدیل کر لیتا ہے تو اپنے جسم کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر مہمان جا رہے ہوں اور اس کو بغیر بتائے چلے جائیں تو وہ ایک چھوٹا سا عذر پیش کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پہلے بتا دیا جاتا، میں ذرا صفائی کر لیتا تاکہ آپ لوگ آتے تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا۔ آپ 100 دفعہ بھی کہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس نہیں کرتا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ بہت اچھی صفائی ستھرائی ہوتی، صاف لباس ہوتا تو آپ کو بٹھانے میں مجھے آسانی ہوتی۔ آپ کے ویسکوٹ کا کپڑے کا بٹن ٹوٹ جائے تو پوری محفل میں کسی کی توجہ اس پر نہ ہو، لیکن آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرا بٹن ٹوٹ گیا ہے۔ سمجھ لیں اس بات کو کہ ظاہر پر کوئی ایک دھبا بھی ہو، کپڑے بھی میلے ہوں تو انسان بوجھ محسوس کرتا ہے، تو اگر اس کے باطن پہ دھبے ہوں، اگر اس کے دل پر بوجھ ہوں، اگر اسے روحانی معاملات ہوں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، عداوت ہے، بدی ہے، بدگمانی، یہ سارے باطن کے بوجھ ہیں۔ اگر یہ لوگوں کی طبیعت پر اسی طرح ہوں تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، شدت محسوس کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والا آدمی سکون نہیں پا سکتا، مشکل میں آ جاتا ہے۔ اپنے دلوں سے اگر یہ بوجھ اتار دیے جائیں، اپنی طبیعت میں انسان اخلاص پیدا کر لے، اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ بنا کے رکھے، تو محسوس کرتا ہے کہ اس کا جسم بھی ہلکا پھلکا ہے، ذہن بھی ہلکا پھلکا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں کچھ ہوں، مجھے کچھ مانو، ہر جگہ تکلیف میں ہوگا، ہر جگہ پروٹوکول مانگے گا، ہر جگہ الجھ سا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں، قیامت کے دن انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا۔ اپنے دلوں سے بوجھ اتار دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک سادہ سا شخص آیا، وضو اس نے تازہ کیا تھا، پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے گر رہے تھے، جوتے اس نے تھامے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گیا، جو بات تھی وہ کی اور وہ چلا گیا۔ اتفاق ہم اگلے دن اسی ٹائم پھر اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کے حضور حاضر تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، انہی جملوں کے ساتھ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات وہی شخص آیا جو کل آیا تھا، اور اسی انداز میں آیا، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے تھامے ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کچھ دیر حاضر رہا، وہ چلا گیا۔ بڑا رشک آیا، بڑا اس پر رشک آیا۔ تیسرے دن اتفاق دیکھیے، کرم دیکھیے، وہی شخص پھر آیا، اسی انداز میں آیا، محبوب نے پھر اسے جنتی فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ محفل برخاست ہوئی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا، میں نے کہا یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ، جو روکھا سکا ہوگا کھلائیں گے۔ آپ فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس کا مہمان رہا۔ خیال تھا تلاش کروں وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے محبوب علیہ السلام نے اسے جنتی کہا، لیکن میں نے تو رات کو اٹھ کے نفل پڑھے، وہ تو عشاء اس نے جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز تک وہ سویا رہا، اور پھر 3 دن میں نے دیکھا میں اس سے زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، کوئی خاص عمل ایسا نہیں نظر آیا جس کی وجہ سے 3 دفعہ حضور نے اسے جنتی فرمایا ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں رخصت ہونے لگا تو میں نے اسے کہا یار میں تو اس لیے تیرا مہمان بنا تھا کہ تو بڑا عظیم آدمی ہے، تو بڑا قابل رشک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن مسلسل تیرے لیے جنت کا اعلان کیا، بتا تو صحیح کیا عمل کرتا ہے؟ تو کہنے لگا اعمال تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھ لیے،
جب میں رخصت ہونے لگا تو اس نے آواز دی اور آواز دے کے کہا میاں ایک بات میرے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی کسی کے لیے عداوت نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، میرا دل پاک ہے، شاید یہ وجہ بنی ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا بالکل یہی تو وجہ بنی ہے، آپ کا دل صاف ہے، پاک ہے، تو اسی برکت سے رسول پاک علیہ السلام نے آپ کو مسلسل 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ ظاہر کی صفائی تو سب کرتے ہیں، کچھ تھوڑی توجہ باطن پہ بھی دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔